مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ہر دن صبح کے وقت 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، روزانہ شام کے وقت 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ کو ایک بار موقع ملتا ہے، دوبارہ آنا موقع نہیں ملتا۔ یہ مقدس شہر ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ فضائل مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے۔ اہل بیت رسالت کا ایک چھوٹا سا مقدس قافلہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جدائی کے صدمہ سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضے انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول، اے نانا جان، آپ کا نواسا شہر مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ میں آپ کا وہ نواسا ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا فرما دیا تھا۔ میں آپ کا وہ نواسا ہوں جس کو کندھے پر بٹھایا آپ کرتے تھے۔ میں آپ کا وہ نواسا ہوں جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ میں آپ کا وہ نواسا ہوں جس کے لیے رب نے جنت سے جوڑا بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا وہ نواسا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم پر جن پر قربان کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا وہ نواسا ہوں جس کے لیے ہرن نے اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانِ مقدسہ پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خوبار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا، نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضے انور میں ان کا حال کیا ہوا ہوگا، اس کا تصور محبت والے کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوش رسول فرزند علی و بطول، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے، جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ کوفیوں کے خطوط، کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی تو صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی
اور مسلمانوں کے لیے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہی سے کوفہ آپ کے چاہنے والوں کا، محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو تاریخ طبری کی روایت کے مطابق سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے لوگ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ شریف سے مکہ شریف چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے چاہنے والے ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرہ میں ڈالیں۔ سب نے ایک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جان ان پر قربان کریں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم ان کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ان کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن سمع حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کی گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی۔ یہ سب ایک کے بعد دیگر تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم باخبر ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چاچا کے بیٹے مخصوص و معتمد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفے کے حالات ٹھیک ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالی آگے کی باتیں دوسرے ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔